اس دن چھوٹے ماموں اور ان کی فیملی ایک شادی میں انوائٹڈ تھے۔ معیز بھی ولید کے ساتھ اس شادی میں گیا ہوا تھا۔ دلہا ولید کا کاروباری دوست تھا اور اس حوالے سے معیز سے بھی اس کی اچھی جان پہچان تھی، سو اس نے معیز کو بھی شادی میں انوائٹ کیا تھا۔ چھوٹے ماموں معیز کو وہاں دے کر کچھ حیران ہوئے تھے۔ مکس گیدرنگ ہونے کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے بچوں اور بیوی نے بھی معیز کو دیکھا تھا۔ جس چیز نے سب سے زیادہ انہیں حیران کیا تھا وہ تھا اس کا حلیہ، کیونکہ وہ بلیک سوٹ میں ریڈ پرنٹڈ ٹائی لگائے کہیں سے بھی کوئی معمولی ورکر نہیں لگ رہا تھا۔ معیز نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا لیکن وہ ان کی طرف آیا نہیں تھا۔ چھوٹے ماموں کا تجسس جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنے دوست سے معیز کے بارے میں پوچھا اور اس نے کہا کہ معیز کو ان کے بیٹے نے انوائٹ کیا۔ اسے معیز کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن جب چھوٹے ماموں نے زیادہ تجسس کا اظہار کیا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے، اس سے تھوڑی دیر بات کی اور بعد میں آ کر معیز کے بارے میں تمام معلومات انہیں فراہم کر دیں۔ وہ جس فرم میں پروڈکشن مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا، اس فرم نے پچھلے سالوں میں چیمبر آف کانفرنس میں اپنے بڑے بڑے ایکسپورٹ آرڈرز کی وجہ سے خاصی دھوم مچائی ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں خود بھی لیدر گڈز کی ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ انہیں اب یاد آیا تھا کہ چیمبر آف کانفرنس میں جب بھی اس فرم کا ذکر ہوتا تو اس کے پروڈکشن مینیجر معیز ناصر کا ذکر بھی ہوتا تھا، جسے کئی دوسری فیکٹریز بھاری تنخواہ پر اپنے کام کرنے کے لیے آفر کر رہی تھیں، مگر تب بھی چھوٹے ماموں کو قطعاً یہ خیال نہیں آیا کہ معیز ناصر ان کا اپنا بھانجا ہی ہو سکتا ہے۔ ان کے دوست نے ان کی کیفیت سے بے خبر انہیں معیز کے بارے میں تمام معلومات فراہم کر دیں، اور اب چھوٹے ماموں عجیب سی کیفیت کا شکار تھے، اور کچھ یہی حال ان کے بیوی اور بچوں کا بھی تھا۔ ان کو یاد آیا کہ چند ہفتے پہلے کس طرح انہوں نے کھڑے کھڑے سے اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا تھا، اور انہوں نے یا ان کے کسی بھی بھائی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران وہ سب گاہے بگاہے دور کھڑے ہوئے معیز کو دیکھتے رہے، جو کچھ لوگوں کے ساتھ کسی گفتگو میں مصروف کھانا کھا رہا تھا۔ واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کی بیوی مسلسل رابعہ اور معیز پر تنقید کرتی رہی، مگر وہ خاموش رہے۔ اگلے دن تینوں گھروں میں معیز کے بارے میں معلومات اور خبریں گردش کرنے لگیں، اور ہر شخص بھنچکاٹ۔ ایک ہفتے کے بعد رابعہ ایک بار پھر ماں سے ملنے کے لیے آئیں، اور اس بار اپنے استقبال پر خاصی حیران تھیں۔ وہ بھابیاں جنہوں نے پچھلی دفعہ بمشکل ان کے سلام کا جواب دیا تھا، اس بار ہنس ہنس کر ان کا حال احوال دریافت کر رہی تھیں۔ پھر جب وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھیں تو ان کی بھابیاں بھی باری باری وہاں آ گئیں، اور پھر بڑی بھابی اصل بات زبان پر لی آئیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ رابعہ اور معیز نے انہیں غیر سمجھا، جو انہیں اس کی ترقی کے بارے میں نہیں بتایا۔ رابعہ خود بھی حیران تھی، کیونکہ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ معیز ولید کے ساتھ کام کرتا ہے، مگر کس عہدے پر کام کرتا ہے وہ اس سے آج تک بے خبر تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنی بھابیوں سے معذرت کر لی۔ چند ہفتے پہلے جب وہ گھر چھوڑ کر آئی تھیں تو کسی نے جانے سے پہلے ان کا ایڈریس تک نہیں پوچھا تھا، اور اس دن انہوں نے اصرار کر کے ان سے ایڈریس لیا تھا، اور پھر کچھ ہی دن بعد ان کے بڑے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے موجود ہوئے۔ گھر کو دیکھ کر وہ خاصے مرعوب ہوئے، حالانکہ رابعہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے۔ معیز کی واپسی سے پہلے وہ چلے گئے تھے۔ پھر تو جیسے آمد و رفت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گاہے بگاہے ان کا کوئی نہ کوئی بہن بھائی ان سے ملنے آتا رہتا اور انہیں اپنے گھر مدعو کر جاتا۔ معیز بڑی خوش دلی اور بڑی خوش اخلاقی سے ہر ایک سے ملتا، حتیٰ کہ چھوٹے ماموں سے بھی، جنہوں نے رابعہ سے اپنے رویے کی معذرت کر لی تھی۔ معیز ان سے اس طرح پیش آیا جیسے ان سے کبھی کوئی جھگڑا ہی نہ ہوا ہو۔ سعدیہ کی شادی پر چھوٹے ماموں زبردستی رابعہ کو شادی سے چند دن پہلے اپنے گھر لے آیا۔ معیز شادی پر نہیں آیا، اسے کسی کام سے کراچی جانا تھا۔ شادی کی ایک ایک رسم رابعہ کو خود پر بھاری لگی۔ سعدیہ دلہن بن کر اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ انہوں نے اسے دوبارہ نظر بھر کر نہیں دیکھا کہ کہیں سے نظر نہ لگ جائے، لیکن انہیں بار بار معیز کا خیال آ رہا تھا۔ وہ تصور میں اس کے شوہر کے بجائے معیز کو اس کے ساتھ بیٹھے دیکھنے لگتے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کی سب سے قیمتی چیز ان سے چھین کر لے جا رہا ہے۔
سعدیہ کی شادی نے انہیں بہت نڈھال کر دیا تھا، اور جس دن وہ واپس آئی تھیں معیز انہیں گھر پر ہی ملا تھا اور اس نے رسمی سے انداز میں شادی کے بارے میں پوچھا۔ رابعہ کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی بھی ناخوش ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ماں کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ ولید، میں اپنی ایک الگ فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں، اور کچھ دوسری فرمز کی طرف سے مجھے جیکٹس کے ڈیزائننگ کے لیے بھی آفرز ہیں۔ میں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیکٹری کے لیے ابھی اور بہت سے روپے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تمہیں سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اصولی طور پر تمہارا ملازم ہوں اور مجھے کسی اور کے لیے کام کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن وہ ولید کے آفس میں بیٹھا اسے شوق پر شوق دے رہا تھا۔ معیز، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے ہمیشہ تمہیں ہر سہولت پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں نے کبھی تمہیں ملازم نہیں سمجھا۔ یہ فرم جتنی میری ہے اس سے زیادہ تمہاری ہے، پھر تم یہ جاب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ولید اس کی باتوں پر بھونچکا رہ گیا تھا۔ ولید، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے ہر قسم کی سہولت دی گئی، لیکن پھر بھی میری حیثیت اس فیکٹری میں ایک ملازم کی سی تو ہے۔ مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اور یہ جاب تو صرف آغاز ہے۔ ولید نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جس بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، تم اگر چاہو گے تو میں تمہارے لیے بھی کام کروں گا، لیکن میں پھر بھی اپنی الگ سے فیکٹری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری خواہشات اور عزائم سے واقف ہو، اور میری خواہشات میں صرف ایک باپ شامل نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اس لیے بہت غیر جانبدار ہو کر میرے فیصلے کے بارے میں سوچو۔ تم فیکٹری لگانا چاہتے ہو نا، لیکن اس کے لیے تمہارے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ولید نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے سوال کیا تھا۔ کچھ غیر ملکی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ میں کافی عرصے سے بات چیت کر رہا ہوں، ان میں سے ایک کمپنی یہاں جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہ پروجیکٹ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ کچھ روپیہ میرے پاس ہے اور کچھ میں دوسری فرمز کے لیے کام کر کے اکٹھا کر لوں گا، لیکن ابھی یہ صرف منصوبے ہیں، کوئی چیز بھی فائنل نہیں، اور ہو سکتا ہے میں اسی سال اپنی فیکٹری شروع کر دوں، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ سال لگ جائیں۔ تم میرے ساتھ مل کر یہ فیکٹری کیوں نہیں لگا لیتے؟ ولید نے اچانک سے اسے ایک آفر دی۔ تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ ہاں، میرے ساتھ۔ تم اپنی فیکٹری میں میرے شیئرز رکھو، 60% تمہارے اور 40% میرے۔ اس کے بدلے میں تمہاری فیکٹری کے لیے سرمایہ فراہم کروں گا، لیکن اس فیکٹری کے انتظامات میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کے ورکنگ پارٹنرز تم ہوگے۔ معیز اس پیشکش پر حیران تھا۔ اور اگر سرمایہ ڈوب گیا تو؟ اس نے ولید سے کہا۔ تب وہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ تم فیکٹری کے لیے سائٹ تلاش کرو۔ معیز نے اس کی آفر قبول کر لی۔ چند ہفتوں میں اس نے فیکٹری کے لیے سائٹ تلاش کی اور تعمیر شروع کروا دی۔ قسمت کا ہر در اس پر جیسے کھلتا چلا گیا۔ وہ جس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتا تھا انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل سائن کر لی، اور اب اگر وہ چاہتا تو ولید کے سرمایے کے بغیر بھی فیکٹری تعمیر کر سکتا تھا، لیکن اس نے ولید کے ساتھ پارٹنرشپ ختم نہیں کی تھی۔ فیکٹری کے لیے عمارت اس نے تعمیر کروائی تھی، اور روپیہ اور مشینری ولید اور اس کمپنی نے فراہم کیا تھا۔ 1.5 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا، اور پھر جیسے روپے کی ایک ریس تھی جس میں وہ شریک ہو گیا تھا۔ پہلے سے روپیہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، اب روپیہ جیسے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پہلے اس نے لیدر گڈز ایکسپورٹ کرنی شروع کی تھی، پھر گڈز کی رینج میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیدر سے وہ اسپورٹس گڈز کی طرف آیا، اور پھر کارپیٹ انڈسٹری کی طرف۔ اس کے ہاتھ جیسے کوئی پارس آ گیا تھا، اور کہ وہ جس بھی چیز کو چھوتا وہ سونا بن جاتی تھی۔ لوگوں کو اس کی کامیابی پر رشک آتا۔ 7 سال اسی طرح گزر گئے، اور ان 7 سالوں میں وہ ظاہری طور پر بالکل بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے ان سے کتراتے تھے نا، اب ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ باطنی طور پر معیز میں کوئی تبدیلی نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش اخلاق، پہلے سے زیادہ نرم مزاج ہو گیا تھا، اور یہی حال رابعہ کا تھا۔ معیز کے چھوٹے ماموں نے رابعہ سے کہا کہ وہ معیز کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب رابعہ نے انہیں کسی بات پر انکار کیا تھا۔ سجاد بھائی، اب مجھے معیز کی شادی آپ کے گھر نہیں کرنی۔ سعدیہ سے رشتہ آپ نے توڑ ڈالا، اب پھر اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کریں، اور کل کو میرے بیٹے پر اگر کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو آپ تو پھر رشتہ توڑ دیں گے۔
نہیں، مجھے آپ معاف کر دیجیے لیکن میں یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ سجاد بھائی کو ان کے جواب تمانچے کی طرح لگا تھا، لیکن وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بول پائے تھے، اور وہ خاندان میں واحد نہیں تھے جو اپنی بیٹی کے لیے معیز کا رشتہ چاہتے تھے، لیکن معیز اب خاندان میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور رابعہ کا اصرار بھی اسے خاندان میں شادی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ موڑ کاٹ رہی تھی جب اس نے ایک بوڑھی عورت کو ایک گاڑی کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اور پھر دور گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ گاڑی رکنے کے بجائے ایک طوفانی رفتار سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے عورت کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ تیز رفتاری سے اس جگہ پر گئی جہاں وہ عورت گری تھی۔ تیزی سے وہ اس عورت کے پاس آئی اور سیدھا کر کے بولی۔ وہ عورت کرا رہی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا اور پھر ایک آتی ہوئی گاڑی کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے ڈرائیو کرنے والے شخص کے ساتھ مل کر بوڑھی عورت کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لٹا دیا۔ عورت نیم غشی کے عالم میں تھی۔ پھر وہ سیدھی اسے ایک پرائیویٹ کلینک لے آئی۔ نرس اور وارڈ بوائے نے جب اس عورت کو اسٹریچر پر منتقل کیا تو وہ تب بھی کرا رہی تھی۔ اس نے اس عورت کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس عورت کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کے لیے انہوں نے جتنی رقم مانگی وہ اس کے پاس تو تھی نہیں۔ اس نے کاؤنٹر پر ریسیپشنسٹ کو کہا کہ وہ یہ رقم گھر سے لے کر آتی ہے، تب تک وہ گارنٹی کے طور پر اس کا لاکٹ، ایئر رنگز اپنے پاس رکھ لیں اور اس عورت کا آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں تاکہ وہ اس طرح تکلیف سے تڑپتی نہ رہیں۔ ریسیپشنسٹ نے ڈاکٹر سے بات کی اور پھر اس نے اس کا لاکٹ اور ایئر رنگز رکھ لیے۔ وہ گھر آئی اور وہاں سے چیک بک لے کر بینک گئی۔ جب وہ واپس ہاسپٹل پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ وہ عورت ہوش میں آ گئی ہے اور اس کا بیٹا اسے وہاں سے لے گیا ہے اور اس نے بل بھی ادا کر دیا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے ایک کارڈ دیا جو اس عورت کا بیٹا اس لیے دے کر گیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطہ کرے۔ اس نے کارڈ نہیں لیا کیونکہ اسے رابطے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یہ جان کر ہی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ عورت اب محفوظ ہے، وہ اپنے خاندان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ ریسیپشنسٹ سے اپنی چیزیں لے کر واپس آ گئے۔ معیز کو رابعہ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع آفس میں ملی تھی اور وہ اندھا دھند اس کلینک کی طرف دوڑ پڑا۔ اماں کو ہوش میں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی اور وہ اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بڑھاپے کی چوٹ کی تکلیف پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا۔ ماں کو دیکھنے کے بعد وہ بل ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آ گیا۔ بل ادا کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ رابعہ کو وہاں کون لایا ہے؟ عائشہ حسن نام کی ایک لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ کوئی گاڑی نے ٹکر مار کر چلی گئی ہے اور وہ انہیں اٹھا کر یہاں لے آئی ہیں۔ بل کے لیے اس نے ہمیں کچھ روپے دیے تھے، لیکن اس کے پاس چونکہ زیادہ روپے نہیں تھے اس لیے اس نے اپنی کچھ جویلری جو ہے وہ ہمارے پاس رکھوا دی تھی تاکہ ہم آپریشن سٹارٹ کر سکیں اور آپ کی والدہ کو فوراً سے پہلے ٹریٹمنٹ دے سکیں۔ ریسیپشنسٹ نے بل بناتے ہوئے وہ جویلری نکال کے اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھی اور ایک عجیب سی کیفیت میں وہ وہاں کھڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی جس نے اپنے جسم پر سجایا ہوا زیور اس کی ماں کی جان بچانے کے لیے دے دیا تھا۔ اگر وہ لڑکی اس وقت اس کے سامنے ہوتی نا تو شاید وہ اس کے قدموں میں گر جاتا۔ اس وقت اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ معیز نے اس لاکٹ کو ہاتھ میں دیکھا، ایک خوبصورت تختی پر اللہ کا نام بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا۔ معیز نے دوبارہ سے اسے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ بل ادا کرتے ہوئے اس نے نرس کو اپنا کارڈ دیا۔ دیکھیں یہ جب واپس آئے نا تو انہیں ان کے روپے اور جویلری واپس کر دیجیے گا اور انہیں یہ کارڈ دیجیے گا اور کہیے گا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے جلدی ہے کیونکہ میں اپنی امی کو کسی اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں یہیں رک کر ان کا انتظار کرتا ہوں، اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا اور پھر اپنی امی کو لے کر ایک بڑے کلینک پر آ گیا۔ ایک دفعہ پھر رابعہ کے ٹیسٹ ہوئے اور 2 گھنٹے کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ رابعہ کا آپریشن ٹھیک کیا گیا اور اب اسے کسی انتہائی نگہداشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تسلی ہو گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران اسے بار بار اس لڑکی کا خیال آتا رہا اور وہ منتظر رہا کہ وہ لڑکی کارڈ پانے کے بعد جلد اس سے رابطہ کرے گی، لیکن اس نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور رابعہ کو بے اختیار وہ آواز یاد آ گئی جو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے مسلسل اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ عام طور پر گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، مگر 6 ماہ قبل اس نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد وہ اکثر
ماڈل ٹاؤن کے پارک میں چلی جایا کرتی تھی جو گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہاں وہ کافی دیر بیٹھی رہتی، لوگوں کو گھومتے پھرتے دیکھتی اور تنہائی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ اس دن بھی جب وہ پارک میں چہل قدمی کے بعد واپس آ رہی تھی تب اچانک سڑک پار کرتے ہوئے وہ اس گاڑی کے سامنے آ گئیں۔ ساری غلطی نہ تو ان کی تھی اور نہ ہی گاڑی کے ڈرائیور کی۔ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھیں۔ ٹانگ اور سر پر اٹھتی ہوئی درد کی لہروں کے باوجود انہیں وہ لمس یاد تھا جو وقتاً فوقتاً ان کا ہاتھ تھام لیتا تھا۔ چند دنوں تک وہ دونوں اسی لڑکی کے انتظار میں رہے۔ پھر رابعہ نے معیز سے کہا کہ وہ خود اس لڑکی کا پتہ کرنے کی کوشش کرے، اور اسی لیے معیز دوبارہ اس کلینک میں گیا اور اس نے انکوائری کاؤنٹر پر اس لڑکی کا ایڈریس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو ریسیپشنسٹ نے چند منٹوں کی تلاش کے بعد عائشہ حسن کا ایڈریس اس کے سامنے کر دیا۔ بالکل جی، نام پتہ تو انہوں نے یہی لکھوایا تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ معیز وہ پتہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ ایڈریس کہیں اور کا نہیں، اس کے ساتھ والے گھر کا ایڈریس تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے معیز گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے گھر سے آگے لے گیا، اور پھر اس گھر کے آگے گاڑی روک کر وہ بڑے دھیان سے اس گھر کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ اس گھر کی نسبت بہت چھوٹا گھر تھا کیونکہ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا لان تھا۔ وہ گاڑی ٹرن کر کے واپس آ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ رابعہ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر انہوں نے رابعہ کو ویل چیئر پر شفٹ کر دیا تھا تاکہ وہ ہر وقت گھر میں نہ رہیں، اور گھر میں بھی اگر انہیں گھومنا پھرنا ہو تو وہ چل سکیں، مطلب موو کر سکیں، اور باہر بھی نکلنا چاہے تو وہ جا سکیں، اور ایک کل وقتی نرس بھی ان کے ساتھ رکھ دی گئی تھی۔ معیز نے رابعہ کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اور وہ بھی اس اتفاق پر حیران ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے دوسرے ہی دن انہوں نے معیز سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کریں گی، اور ہو سکتا ہے تو وہ انہیں اس کے پاس لے جائیں تاکہ وہ خود اس لڑکی کا شکریہ ادا کریں۔ معیز شام کو اس کے گھر کی طرف آیا۔ بیل بجانے پر 14 سالہ لڑکا باہر آیا۔ معیز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہیں۔ میں آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا، اور لڑکی کے چہرے پر یکدم مرعوبیت کے آثار نمایاں ہوئے۔ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، آپ اندر آئیں، میں آپ کو اپنی امی سے ملواتا ہوں۔ معیز اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا، اور وہ لڑکا اسے اندرونی دروازے پر ٹھہرا کر اندر چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ واپس آیا اور اسے اندر لے گیا۔ ایک بہت ہی ویل ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم اس کے سامنے تھا، وہ لڑکا اسے وہاں بٹھا کر غائب ہو گیا۔ معیز طاہرانہ نگاہوں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا، اور کچھ دیر بعد وہ لڑکا ایک ایڑ عمر عورت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ معیز عورت کے اندر آنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو، اس عورت نے نرمی سے اس سے کہا، اور خود بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں آپ کے ساتھ والے گھر سے آیا ہوں، چند دن پہلے معیز نے بات شروع کی اور آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی۔ اس سے اس عورت اور لڑکے کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات دیکھ کر کچھ حیرانی سی ہوئی، اور وہ بہت عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کا عائشہ حسن سے کیا رشتہ ہے، مگر میں ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، معیز نے اپنی بات کے اختتام پر کہا تھا۔ بیٹا وہ میری بیٹی ہے، اس وقت تو آفس میں ہوگی اور آج وہ دیر سے آئے گی۔ دراصل وہ ایک کمپنی میں سیلز آفیسر ہے، ایسے اکثر دیر ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آئے گی میں تمہارا پیغام اسے دوں گی، لیکن شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور میں کل تمہاری امی کی خیریت دریافت کرنے ضرور آؤں گی، عائشہ کی امی نے کہا، اور پھر بات چیت کا سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ معیز اٹھنا چاہتا تھا، مگر عائشہ کی امی کے اصرار پر وہ چائے کے لیے رک گیا۔ دوسرے دن شام کو عائشہ کی امی ان کے گھر آئیں۔ معیز صرف ان کے لیے خاص طور پر گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ عائشہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی امی نے ایک بار پھر اس کی طرف سے معذرت کی کہ اسے کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ رابعہ نے عائشہ کی امی کو زبردستی کھانے پر روک لیا اور کھانے پر ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے عائشہ کی امی سے ساری معلومات اکٹھی کر لیں، جیسے کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے اور اس نے وہیں شادی کر رکھی ہے۔
اور اس کے بعد عائشہ ہیں، اور پھر اس سے چھوٹی فریحہ جس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے ہوئی ہے، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا بالترتیب BA اور FSC میں پڑھتے تھے۔ عائشہ کی امی سادہ مزاج کی تھیں اور یہی خصوصیات رابعہ میں تھیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے کافی محظوظ ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ دونوں گھروں میں میل جول شروع ہو گیا۔ رابعہ کو عائشہ سے ملنے کا جتنا اشتیاق تھا وہ ان سے اتنا ہی کترا رہی تھی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ ان کے گھر پر نہیں آئی تھی اور ہر بار اس کی امی اس کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتی۔ رابعہ کا اشتیاق بڑھتا ہی گیا اور یہی اشتیاق ایک دن انہیں بنا بتائے عائشہ کے گھر لے گیا۔ وہ ویل چیئر پر نرس کی مدد سے ان کے گھر چلی گئیں۔ عائشہ کی امی نے دیکھ کر پریشان ہوگی۔ انہوں نے رابعہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر ان کے اصرار پر عائشہ کو بلانے چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد سفید کھدر کے کرتے اور سیاہ شلوار اور دوپٹے میں ملبوس تراشیدہ بالوں والی ایک دراز قد لڑکی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی رابعہ کو سلام کیا اور پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم عائشہ ہو؟ رابعہ نے بے اختیار اس سے پوچھا۔ ہاں، آپ کیسے ہیں؟ اس کا لہجہ اور چہرہ دونوں بے تاثر تھے، مگر رابعہ کو اس وقت اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ بیٹے میرے پاس آؤ۔ رابعہ نے بے ساختہ بازو پھیلائے۔ اس نے حیرانی سے ان کو دیکھا اور پھر جیسے ششو پنج میں پڑ گئی۔ رابعہ نے ایک بار پھر اسے اپنے پاس بلایا۔ اس بار وہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی اور رابعہ نے بڑے پیار سے اسے اپنے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ یکدم جیسے ہکا بکا رہ گئی۔ تبھی اس کی امی کمرے میں آ گئی تھیں اور وہ کچھ نروس سی ہو کر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ رابعہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی مگر وہ گونگوں کی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کسی کام کا بہانہ بنا کر اٹھی اور دوبارہ اندر نہیں آئی۔ رابعہ کافی دیر تک عائشہ کی امی کے پاس بیٹھی رہی اور پھر گھر واپس آ گئی۔ معیز جب رات کو گھر آیا تو رابعہ نے اسے عائشہ سے ملاقات کا قصہ بڑی بے چینی سے سنایا اور وہ ماں کی بے تابی پر مسکراتا رہا۔ آپ ایسا کریں امی، آپ ان کی پوری فیملی کو کھانے پر بلا لیں، میں بھی عائشہ سے مل لوں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ آپ تو کر ہی چکی ہیں نا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے سرسری انداز میں رابعہ سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو کھانے پر بلا لوں گی۔ رابعہ کو اس کی تجویز اچھی لگی تھی۔ تیسرے دن انہوں نے عائشہ کی امی کو کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ عائشہ کی امی نے شروع میں تو بہت انکار کیا مگر رابعہ نے اتنا اصرار کیا کہ وہ دعوت قبول کرنے پر تیار ہو گئی۔ لیکن جس دن وہ لوگ کھانے پر آئے اس دن بھی عائشہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ رابعہ کو مایوسی ہوئی اور ان کے پوچھنے پر عائشہ کی امی نے کہا کہ عائشہ آج کسی دوست کی شادی پر گئی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکی۔ رابعہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ وہ مختلف تقاریب میں عائشہ کو بلا لیتی مگر عائشہ کی فیملی تو آ جاتی مگر وہ نہیں آتی۔ 2-3 بار رابعہ نے خود جا کر بھی اسے آنے کی دعوت دی اور وہ خاموشی سے حامی بھر لیتی مگر پھر نہیں آتی۔ رابعہ کو یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ ان سے کترانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ بات انہیں کافی عجیب لگی تھی۔ عائشہ کے گھر وہ اکثر جاتی تھیں مگر عائشہ سے ان کا سامنا کم ہی ہوتا تھا اور اگر ہو بھی جاتا تھا تو عائشہ سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی اور دوبارہ سامنے نہ آتی۔ پھر اگر وہ عائشہ سے ملنا بھی چاہتی تو وہ کبھی نیچے نہیں آتی اور انہیں یوں لگتا جیسے عائشہ کی امی بھی یہ نہیں چاہتی کہ عائشہ زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھے۔ عائشہ کے برعکس سب سے چھوٹی بہن معصومہ سارا وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ رابعہ کو اس کی عادات بہت پسند تھی اور وہ اکثر اوقات اسے اپنے گھر کسی نہ کسی کام کے لیے بلاتی رہتی۔ پھر ایک دن رابعہ نے اپنے گھر پر میلاد کروایا۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے عائشہ بھی گھر پر تھی۔ رابعہ نے ایک دن پہلے ہی عائشہ کی امی کو اس تقریب کے بارے میں بتا دیا تھا اور حسب معمول عائشہ کی امی معصومہ کے ساتھ رابعہ کے ہاں چلی آئی تھیں۔ عائشہ کو ان کے ساتھ نہ دیکھ کر رابعہ نے ان کے بارے میں پوچھا اور پھر خود لانے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ عائشہ کے بہانوں کے باوجود وہ پہلی بار اسے زبردستی اپنے گھر لائی تھیں اور یہاں آ کر عائشہ قدرے نروس ہو گئی تھی۔ رابعہ نے باری باری اپنے پورے خاندان سے اس کا تعارف کروایا اور وہ رابعہ کے منہ سے اپنی تعریفیں سن سن کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ رابعہ کے اصرار کی وجہ سے اسے تقریب کے اختتام تک رکنا پڑا اور نہ وہ پہلے واپس جانا چاہتی تھی۔ اس تقریب کے بعد رابعہ اسے اکثر ضد کر کے اپنے گھر لے جانے لگی تھیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لیتی، ان کے گھر پر آ جاتی اور پھر
جیسے یہ سب معمول ہو گیا۔ وہ اکثر اس وقت رابعہ کے گھر آ جاتی جب معیز گھر پر نہ ہوتا۔ چھٹی والے دن بھی وہ فیکٹری چلا جایا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر صرف ملاقات نہیں ہوئی تھی، ورنہ رابعہ کی زبانی وہ معیز کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا ناپسند کرتا ہے، اس نے بچپن کیسے گزارا، اس نے کتنی محنت کی، کون کون سی تکلیفیں برداشت کی، کیسی تنگی دیکھی ہے اس نے۔ رابعہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان کی زبان پر ہر وقت معیز کا نام رہتا، اور وہ چپ چاپ ان کی زبان سے معیز کے قصے سنتی رہتی، ان کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ معیز کے نام پر ان کا چہرہ چمکنے لگتا تھا۔ شروع میں وہ صرف مروتاً رابعہ سے معیز کے قصے سنا کرتی تھی، اور اکثر رابعہ ایسی گفتگو کے دوران اس کا دماغ کہیں اور ہی پہنچا ہوتا، اور رابعہ اپنی دھن میں بولتی ہی جاتی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ متوجہ ہی نہیں ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے معیز اور اس کی زندگی میں ہونے والی ساری باتوں سے دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے جیسے لگنا لگا تھا، گر کر اٹھنے والا، ٹھوکریں کھا کر سنبھلنے والا۔ اس دن بھی وہ اس سے دوسری باتیں کرتے کرتے معیز کا ذکر لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی اولاد نیک اور تابعدار ہوتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ جتنا ادب، لحاظ، مروت معیز میں ہے، میں نے کسی میں نہیں دیکھا، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ کسی اور میں ہے۔ میری عزت تو کرتا ہی کرتا ہے، ظاہر ہے میں اس کی ماں ہوں، مگر دیکھو عائشہ، میرے بیٹے کا ظرف کتنا بلند ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کی بھی عزت کرتا ہے جنہوں نے پوری زندگی اس کا مذاق اڑایا۔ مجال ہے جو کبھی اس نے کسی کو جتایا ہو کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور ان کی اولادوں نے ساری عمر اسے ذلیل کیا، اس کی شکل سے لے کر لباس، کھانے پینے کے طریقے، ہر چیز پر اعتراض کیا، مذاق اڑاتے رہے، بے عزت کرتے رہے، مگر معیز کا حوصلہ ہے کہ وہ ان سے جب بھی ملتا ہے وہ ہنس کر ملتا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ اتنی عزت ان کی اولاد انہیں نہیں دیتی جتنی معیز ان کو دیتا ہے۔ کبھی اس نے پلٹ کر انہیں جواب نہیں دیا، ان سے بدتمیزی نہیں کی، ان کے جھڑکنے پر ناک منہ نہیں چڑھائے، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں، تیز آواز میں بات نہیں کی۔ پہلے کی تو بات خیر اور ہی تھی، وہ ان کے گھر پر رہتا تھا، عزت کرنے پر مجبور تھا، مگر اب تو اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کی اسی طرح عزت کرتا ہے وہ۔ میں کہتی ہوں خدا معیز جیسی اولاد سب کو دے، اسے اس کے صبر، برداشت اور محنت کا اجر ملا ہے۔ جب یہ چھوٹا تھا نا تو مجھے خیال آتا تھا کہ میں اسے کیسے پالوں گی، یہ تو اتنا ضدی، اتنا بدتمیز ہے، مگر ناصر کے مرنے کے بعد اس میں خود برداشت پیدا ہوگی، اور مجال ہے اس نے کبھی بچپن مجھے عام بچوں کی طرح مختلف چیزیں مانگ مانگ کر تنگ کیا ہو، بس جو لا دیتی خاموشی سے لے لیتا، اور بعض دفعہ تو مجھے رونا آ جاتا کہ یہ عام بچوں کی طرح ضد کیوں نہیں کرتا۔ مجھے یہی خوف رہتا کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے، مگر خدا کا کرم ایسا ہوا کہ مجھے کبھی اس کی نگرانی نہیں کرنی پڑی، اس کی زندگی اتنی سیدھی گزری۔ وہ معیز کے بارے میں مسلسل بولتے جا رہی تھی، اور عائشہ بیزار ہونے کے بجائے مستقل ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھی، اور اب اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس دن چھٹی تھی، اور وہ حسب معمول صبح 10 بجے اٹھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ یکدم اس کا دل کیا کہ وہ رابعہ کے گھر جائے، اور وہ ان کی طرف آ گئی۔ رابعہ اسے اس وقت ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی ملا کرتی تھی، تو وہ سیدھا ان کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ بجا کر حسب عادت اندر داخل ہوئیں، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ یکدم گڑبڑا گئیں، کیونکہ کمرے میں رابعہ کے بجائے صوفے پر معیز اخبار لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، اور عائشہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر معیز نے کہا، اور وہ قدرے حیران ہوئی کہ کسی تعارف کے بغیر وہ اس کا حال کیسے دریافت کر رہا ہے، لیکن اس نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ امی نہا رہی ہیں، بس ابھی آ جائیں گی، آپ پلیز بیٹھیں۔ وہ صوفہ چھوڑ کر خود بیڈ کی طرف چلا گیا۔ نہیں، میں پھر آ جاؤں گی عائشہ، آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، امی واقعی تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گی۔ اس بار عائشہ کی حیرانی میں کچھ اور اضافہ ہوا اس کی زبان سے اپنا نام سن کر۔ آپ پلیز بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں اصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، امی کی مدد۔ معیز نے بات شروع کی، مگر عائشہ نے کاٹ دی۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، اور اب تو کئی ماہ گزر گئے ہیں۔
میں اسی سلسلے میں شرمندہ ہوں کہ میں پہلے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، حالانکہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا لیکن بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے مل نہیں سکا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اس سلسلے میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں اس لیے یہاں نہیں آئی۔ عائشہ کے انداز میں کچھ بے بسی تھی۔ معیز خاموش ہو گیا۔ امی اکثر آپ کے بارے میں بتاتی ہیں، بہت تعریف کرتی ہیں آپ کی۔ معیز کے جملے پر عائشہ نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، اور معیز کو اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے یقینی نظر آئی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ عائشہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ آپ جاب کرتی ہیں؟ معیز نے گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں۔ کہاں پر؟ عائشہ نے معیز کو چند جملوں میں اپنی جاب اور اپنی کمپنی کے بارے میں بتایا۔ جاب پسند ہے آپ کو؟ کچھ لمحوں کے بعد اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ معیز عائشہ کے جواب پر کچھ حیران ہوا تھا، اور کچھ دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ خطرناک حد تک خوبصورت ہے۔ بہت چبھتے ہوئے تیکھے نقوش تھے اس کے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ کوئی بہت ہی عجیب تاثر تھا اس کی آنکھوں میں جو دوسرے کو یکدم چپ ہو جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ معیز نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں، اور دونوں کے درمیان اس دن مزید گفتگو نہیں ہوئی۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رابعہ نہا کر باہر آ گئی تھی، اور معیز اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ پھر ان دونوں کی اکثر ملاقات ہونے لگی تھی۔ معیز خلاف عادت اتوار کو گھر پر رہنے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے عائشہ کا انتظار رہنے لگا تھا، اور جس دن عائشہ نہ آتی اسے ایک نامعلوم سی بے چینی ہوتی۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو بھی ہونے لگی تھی، اور پھر گفتگو کا یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ وہ دونوں پارک میں ملنے لگے تھے۔ عائشہ شام کے وقت گھر کے قریب پارک میں وقت گزارنے جایا کرتی تھی، اور معیز بھی وہیں جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ پارک میں عائشہ کے ساتھ واک کیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک بہت اچھا سامع تھا، شروع میں صرف عائشہ کی باتیں سنتا، تب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اتنی خاموش طبع نہیں ہے جتنی وہ اسے تب تک نظر آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بولنے لگا۔ بہت سی باتیں جو آج تک اس نے کسی سے نہیں کی تھی، وہ سب اس نے اس سے کر دی تھی۔ پاپا سب کچھ تھے میرے لیے، دوست، ساتھی، باپ، سب کچھ۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں 16 سال کی تھی۔ بہت دنوں تک تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ زندہ نہیں ہے، اور جب یقین آیا تو میرے لیے جیسے دنیا ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس دن بھی وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ اپنے والد کی بات کرنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں دنیا میں کیسے جیوں گی۔ پاپا کے بغیر کچھ بھی کرنا مجھے ناممکن لگتا ہے۔ پھر ہر ایک نے جی بھر کے بلف کیا ہمیں، ددیال والوں نے، ننیحال والوں نے، ہر ایک نے، کسی نے لحاظ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پاپا کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ پاپا نے ہمیشہ سب کی مدد کی تھی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، نہ کبھی کسی کو مایوس کیا تھا۔ مگر وہ سب احسان فراموش نکلے۔ سانپ کی طرح دنیا میں کوئی کسی کو اس طرح بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑتا نا، جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ کے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، تمہارے رشتہ دار اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ معیز نے اس سے کہا۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے نا جس طرح انہوں نے کیا ہے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ عائشہ، لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اس طرح۔ عائشہ نے جب اس کی بات کاٹ دی، کیا آپ نے معاف کیا؟ آپ نے بھی تو بہت کچھ برداشت کیا، ایسے ہی حالات سے گزرے ہیں نا آپ۔ میں نے کبھی کسی کو مجرم سمجھا ہی نہیں۔ ہر چیز کی تلافی اللہ نے کر دی ہے، پھر میں کسی سے نفرت کر کے کیا کرتا؟ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اپنے گھر میں ان لوگوں کو آنے دیتے ہیں، اسی طرح ہنسی خوشی ملتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان سب لوگوں کو باری باری بتائیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، انہیں آئینہ دکھائیں، ان کے ساتھ میل جول ختم کر دیں؟ وہ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا۔ سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی اور اس میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے ظرف کو بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، اور میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا، کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ وہ اب جھیل میں بوٹنگ کرنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا، اور اضطراب کے عالم میں وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بہت عجیب تھا، بہت اعلیٰ ظرف کا تھا۔ آپ کے لیے یہ سب کہنا اور کرنا بہت آسان ہے نا، آپ نے میرے جیسی زندگی نہیں گزاری۔ سیلز آفیسر کی جاب بھی کوئی جاب ہوتی ہے؟ ہر وقت مسکراہٹ، ہر وقت نرمی۔ جن لوگوں کو میرا دیکھنے کو دل نہیں چاہتا نا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینی پڑتی ہے مجھے،
اور اب یہ سب میرے لیے اتنا ناقابل برداشت ہو گیا جتنا پہلے تھا۔ اس جاب کی وجہ سے مجھے اپنے رشتہ داروں سے اور نفرت ہو گئی۔ مجھے ان کی خود غرضی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑا، یہ جاب کرنی پڑی۔ معیز نے اسے دیکھا۔ اب تو آپ کو کوئی مجبوری نہیں نا، آپ کا بھائی گھر کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر آپ یہ جاب چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں۔ عائشہ نے اس کی بات پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ شاید آپ ان سہولیات کو نہیں چھوڑنا چاہتی جو اس جاب کی وجہ سے آپ کو حاصل ہیں۔ ہر جاب گاڑی، موبائل اور اتنی تنخواہ دیتی ہے جتنی آپ کو ملتی ہے۔ وہ معیز کی بات پر ایک بار پھر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور معیز کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، وہ بات کرتے کرتے چپ ہو جاتی تھی اور معیز کے لاکھ اصرار پر بھی کچھ نہیں بولتی تھی، بس گھر چلی جاتی اور وہ حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہتا۔ آؤ عائشہ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس شام رابعہ نے اسے دیکھتے ہی کہا اور وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کیوں انتظار تھا میرا؟ بس آج مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اور وہ ان کے جملے سے زیادہ ان کے انداز پر چونکی تھی، کیونکہ وہ بہت خوش تھیں، بہت پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ کچھ الجھ گئیں۔ بتا دوں گی، تم پہلے چائے تو پیو، رابعہ نے ملازم کو چائے لاتے دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش ہو گئیں اور ملازم نے چائے بنا کر کپ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رابعہ بھی چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات اصولاً تو مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر والوں سے کرنی چاہیے۔ چائے کے چند گھونٹ لینے کے بعد رابعہ نے بات شروع کی، لیکن معیز کا اصرار تھا کہ پہلے میں تم سے بات کروں، پھر تمہارے گھر والوں سے۔ دراصل معیز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ رابعہ کی بات پر دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، رابعہ کہہ رہی تھی۔ میں نے معیز کے لیے جس طرح کی لڑکی کا سوچا تھا نا، تم بالکل ویسی ہی ہو، نیک، باکردار، نرم دل، سمجھدار، باادب۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے میری بہو میں یہ ساری خصوصیات دیں، مگر اللہ نے مجھے میری دعا سے بڑھ کر نوازا ہے۔ تم میں تو اتنی خوبیاں عائشہ کہ میں گنوانا بھی چاہوں تو گنوا نہیں سکتا۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں تمہاری جیسی اولاد ملتی ہے، اور میں چاہتی ہوں اس خوش نصیبی کو میں اپنا مقدر بنا لوں۔ معیز نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے میں تم سے تمہاری رائے لوں، اس کے بعد رشتہ لے کر تمہارے گھر جاؤں۔ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ عائشہ کسی اور کو پسند کر ہی نہیں سکتی، وہ ایسی لڑکی ہی نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے ذکر کرتی، مگر اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں پھر بھی تم سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد ہی میں آگے بات بڑھاؤں گی۔ وہ جیسے سکتے کے عالم میں آ گئی تھی۔ رابعہ کہتی جا رہی تھیں، میرے بیٹے نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، ہر ایک پر احسان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ نے انعام کے طور پر تمہارے جیسی لڑکی سے ملوایا ہے۔ اب تم بتاؤ عائشہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کب تمہارے گھر تمہاری امی سے بات کرنے کے لیے آؤں؟ وہ عائشہ سے پوچھ رہی تھیں، اور وہ خالی نظروں سے صرف انہیں دیکھے جا رہی تھیں۔ رابعہ کے چہرے پر موجود اعتماد اور فخر کی چمک نے اس کے پورے وجود کو تاریک کر دیا تھا، اور وہ کچھ کہے بغیر کپ رکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ وقت دیں، ابھی میں آپ کو اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ پارک میں اپنے مخصوص مقام پر مخصوص بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور معیز نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اور معیز کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک جھٹکا لگا۔ اسے قیافہ شناسی کا دعویٰ تو نہیں تھا، مگر وہ چہرہ شناس ضرور تھا۔ السلام علیکم، اس نے عائشہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، اور وہ جواب دیے بغیر یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ معیز کو یوں لگا جیسے وہ ذہنی طور پر وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اسے ہمیشہ اس کی آنکھیں بولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور آج پہلی بار وہ آنکھیں اسے گونگی لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے عائشہ؟ وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے معیز کو دیکھنا بند کر دیا، وہ دور جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بتانا ہے اپنے بارے میں، کچھ ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ وہ نظریں سامنے جمائے آہستہ سے بولتی جا رہی تھی۔ کیا یہ بہت ضروری ہے عائشہ؟ معیز نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں، بہت ضروری۔ اور اس بار معیز کو اس کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور
وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اور آنٹی جو مجھے سمجھ رہے ہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات پر چونکا نہیں تھا، بس سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ آپ نے زندگی میں بہت محنت کی ہے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب میں آپ کے اس لائق نہیں ہوں۔ آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ میرے جیسی لڑکی آپ کی زندگی میں شامل ہو، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ میں اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس اور اتنی نیک نہیں ہوں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں ہر لحاظ سے تھرڈ کلاس ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ دونوں کا دھوکہ دوں اور آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، آپ کے سکون کو برباد کروں۔ میں یہ سب آنٹی سے کہہ سکتی تھی، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، اور میں نے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کتنی عام، کتنی گری ہوئی لڑکی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ سب کچھ آپ کو بتا دوں گی اور آپ آنٹی کو بتا دیجیے گا۔ وہ بات کرتے ہوئے رک گئی اور معیز نے اپنے ہونٹ بیچتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ کچھ بتانے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو، اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ 4 سال پہلے مجھے اپنے تایا کے بیٹے سے محبت ہو گئی تھی۔ تب ہم ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میں کسی کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک بار میرے آفس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے خاندان کو اس کے خاندان سے ملنے سے نہ روکوں، ان کے خاندان پر پابندیاں نہ لگاؤں۔ شروع میں تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن اور اب وہ بات کرتے کرتے اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ بار بار آتا تھا، بار بار مجھ سے کہتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی باتوں پر یقین ہونے لگا، اور پھر تایا کی فیملی سے ہمارے تعلقات بحال ہونے لگے۔ وہ لوگ ہمارے گھر آنے جانے لگے۔ پھر ایک دن حاذق نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میرا رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آئیں گے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھجوایا، لیکن انہوں نے میرا نہیں، فریحہ کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب حاذق کی خواہش پر ہو رہا ہے، اور مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے حاذق سے پوچھا تو اس نے مجھے، جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ کبھی مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اور فریحہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ان کی شادی تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک میں امی کو تایا کی فیملی سے تعلقات بحال نہ کرنے دیتی، اور انہوں نے تعلقات بحال کروانے کے لیے یہ طریقہ سوچا۔ میں کچھ نہیں کر سکی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ حاذق نے مجھ سے معذرت کر لی، مگر فریحہ نے نہیں کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اور وہ ٹھیک تھی، اس نے بالکل صحیح کیا تھا۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی نا۔ امی نے حاذق کا رشتہ منظور کر لیا، دونوں کی شادی ہو گئی، اور مجھے اپنا وجود بالکل بیکار لگنے لگا۔ ایک ایسی چیز بن گئی جس سے کوئی محبت ہی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی پسند کرتا تھا۔ سب کو اعتراض ہونے لگا میری ہر بات پر، میرے ہر کام پر۔ فریحہ کی شادی پر احمر بھی آیا تھا، اور اس نے بھی وہاں شادی کر لی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ جاب چھوڑ دوں اور گھر بیٹھ جاؤں۔ اسے میرے کردار پر دوسروں کی طرح اعتراضات تھے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس نے اپنی بہن سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دی۔ جب تک میرے گھر والوں کو میری ضرورت تھی وہ مجھے استعمال کرتے رہے، اور جب تک میری ضرورت انہیں نہیں رہی انہوں نے مجھے ایک استعمال شدہ چیز کی طرح پھینک دیا۔ پہلے میں گھر کو سپورٹ کرتی تھی کیونکہ احمر امریکہ میں سیٹل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے باہر سے ایک لمبی چوڑی رقم کے ڈرافٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ تب کسی کو میرے چند ہزار کی ضرورت نہیں تھی، تو گھر میں میرا عمل دخل بھی ختم کر دیا گیا۔ اور ان دنوں میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر رکی۔ معیز کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ ڈرنک کے بعد کوکین، پھر ہیروئن۔ گھر والوں کو شروع میں پتہ تو نہیں چلا، لیکن جب پتہ چلا تب کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں وہ سب چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، ہاں گھر چھوڑنے پر تیار تھی۔ ایسا کرتی تو شاید گھر والوں کی بہت بدنامی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اور پھر انہی دنوں آنٹی والا حادثہ پیش ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ واقفیت بڑھی۔ میں نے آنٹی سے شروع میں بچنے کی کوشش کی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ جانے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کس طرح میں ان کے پاس جانے لگی۔ شاید مجھے کوئی سہارا چاہیے تھا، محبت کے چند لفظ چاہیے تھے۔ وہ آپ کے بارے میں بات کرتی، آپ
نے بچپن کیسے گزارا، کتنی تنگی برداشت کی، رشتہ داروں کے ہاتھ کتنی ذلت اٹھائی۔ مجھے آپ سے انس ہونے لگا، مجھے آپ کی زندگی اپنے جیسی لگتی تھی۔ پھر میں لاشعوری طور پر آپ کے پاس آنے لگی، آپ سے باتیں کرنے لگی، اور تب میرا دل چاہتا کہ میں زندگی سے محبت کروں، میں وہ سب چھوڑ دوں جس کی میں عادی ہو چکی تھی، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے ایک سینٹر جوائن کیا اور ڈرگز کو چھوڑ دیا۔ گھر والے آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں ڈرگز استعمال کرتی ہوں، لیکن میں نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی یہ نہیں بتایا۔ مجھے خوف تھا دوسروں کی طرح آپ بھی مجھ سے نفرت نہ کریں۔ رابعہ آنٹی مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیں گی، میں ایک بار پھر پہلے کی طرح اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں ماضی کو دفن کرنا چاہتی ہوں، مگر ماضی دفن ہی تو نہیں ہوتا۔ آپ نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے نا؟ کیا آپ کے مقدر میں میرے جیسی کرپٹ لڑکی ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کے پروپوزل کے بعد یہی سوچا تھا۔ پہلے میرا دل چاہا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں اور سب کچھ چھپا ہی رہنے دوں، مگر یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ مجھے رابعہ آنٹی سے خوف آنے لگا تھا۔ میں آپ دونوں کو پچھلے 6 ماہ سے بلف کر رہی تھی۔ آپ دونوں مجھے بہت پاکیزہ، نیک، ایثار پسند سمجھتے ہیں، حالانکہ میں تو ایسی ہوں ہی نہیں۔ میری حقیقت کبھی آپ لوگوں کے سامنے کھل ہی نہیں سکی۔ پھر آپ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کریں یا پھر معصومہ سے شادی کر لیں، وہ ہر لحاظ سے آپ کے قابل ہیں، ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے، میرے جیسے عیب نہیں ہے اس میں۔ آپ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور رابعہ آنٹی کو تو معصومہ بھی پسند ہے، وہ معصومہ جیسی بہو ہی چاہتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ایک کہانی سنیں گی آپ؟ جو جملہ اس کی تمام گفتگو کے بعد اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، اس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر معیز کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آج سے 26 برس پہلے ایک بچے نے اپنی دنیا کو ختم ہوتے ایک نئی دنیا کو ابھرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ختم ہونے والی دنیا محبتوں، آسائشوں، رنگینیوں کی دنیا تھی، اور نئی دنیا ذلتوں، آزمائشوں اور ٹھوکروں کی دنیا تھی۔ اس دنیا میں اس نے پچھلی دنیا کے کرداروں کو نئے چہروں کے ساتھ دیکھا تھا، اصلی چہروں کے ساتھ، اور وہ چہرے بہت ہولناک تھے۔ وہ آنکھوں میں ابھرتی نمی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، اور وہ اسے کیا سنا رہا ہے۔ اس نے ہر رشتے کو بہت معمولی، بہت بے معنی پایا تھا۔ انسانوں پر اب اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور لمبے عرصے تک وہ لوگوں سے خوف کھاتا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بار پھر اپنی نئی دنیا نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک بار بھی پرانی دنیا میں اصلی کردار نقلی چہروں کے ساتھ چاہیے تھے۔ 26 سال تک اس نے ایک لمبی جدوجہد کی، اور اس جدوجہد میں اس میں بہت کچھ گنوا دیا تھا۔ اپنی منگیتر، اپنا بچپن، اپنی ماں کی توجہ، اپنی ماں کا وقت، اپنی تعلیم، اپنی جوانی، اور یہ سب گنوانے کے بعد وہ پرانی دنیا کو دوبارہ سے تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور تب وہ 34 برس کا ہو چکا تھا۔ تب اسے محبت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس محبت کی نہیں جسے وہ روپے سے خرید سکتا تھا، بلکہ اس محبت کی جو اس کے وجود کی ساری کمیوں کو پورا کر دے۔ اور پھر اسے وہ لڑکی مل گئی۔ اس کی آواز بہت دھیمے تھی، اور اسے دیکھنے کے بجائے پارک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے، اور اسے وہ ہر اعتبار سے اچھی لگنے لگی۔ اس لڑکی میں بہت سی خامیاں تھیں، بالکل اس کی طرح، مگر اسے تو وہ اس کے وجود سے نہیں، اس کے دل سے محبت تھی، جس نے ایک بار اس لڑکی کو اس کی ماں کو بچانے پر مجبور کیا تھا۔ کوئی چیز عائشہ کے گال بھگونے لگی تھی، اور وہ اب بھی بول رہا تھا۔ بہت عرصہ دونوں نے اکٹھے گزارا، پھر اس نے اس لڑکی کو پرپوز کیا۔ تب ایک دن وہ لڑکی اپنا پورا ماضی اٹھا کر اس کے سامنے پہنچ گئی، اسے یہ بتانے کہ اس نے زندگی میں کیا 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 ہے۔ وہ صاف گو اور ایمانت دار بننا چاہتی تھی، اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں صاف گو بننا چاہتی ہوں، نہ ایمانت دار۔ میں تو صرف، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر معیز نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں صرف حاذق والی بات کے بارے میں نہیں جانتا تھا، باقی سب کچھ جانتا تھا، یہ بھی کہ تم ڈرنک کرتی ہو، اور یہ بھی کہ تم ڈرگز لیتی ہو۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ معیز آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ میں تمہیں پرپوز کرنے سے پہلے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ کروا چکا تھا۔ تم جہاں کام کرتی ہو وہاں تمہاری ریپوٹیشن کیسی ہے، تمہاری کمپنی کیسی ہے، اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جہاں تم اپنے علاج کے لیے جاتی ہو، وہاں سے بھی میں تمہارا سارا ریکارڈ دیکھ چکا ہوں۔ جس عمر میں شادی کر رہا ہوں نا، اس عمر میں کوئی بھی مرد آنکھیں بند کر کے صرف محبت کے لیے شادی نہیں کرتا۔
میں نے بھی تمہارے بارے میں پوری چھان بین کی ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے شوق لگا یہ جان کر کہ تم ڈرگز استعمال کرتی رہی ہو۔ بے شک یہ زیادہ مقدار میں نہیں تھا، مگر پھر بھی کسی ڈرگ ایڈکٹ کے لیے اس چیز کو چھوڑنا یا اس سے شادی کرنا، میں نے اس پر کافی سوچا، اور تمہارے حق میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ تم ڈرگ سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اب نارمل تھی، اس لیے مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل تو ہوئی، لیکن بہرحال میں نے تمہارے حق میں ہی فیصلہ کر لیا۔ جہاں تک حاذق کا تعلق ہے تو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم ماضی میں کسے پسند کرتی تھی یا کس سے محبت کرتی تھی، مگر مجھے اگر دلچسپی ہے تو صرف اس بات میں کہ تم اس وقت کس سے محبت کرتی ہو۔ اچھا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت جذباتی، اور اس جذباتیت نے تمہیں بہت کمزور بنا دیا ہے۔ تم زندگی میں نا ہمیشہ سوچے سمجھے بغیر فیصلے کرتی ہو، ہمیشہ اپنے ماضی کو سر پر اٹھائے پھرتی ہو۔ ہم میں سے کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ نہیں دہراتے، اور کچھ غلطیوں سے کچھ بھی نہیں کر سیکھتے اور وہی غلطیاں دوبارہ دہراتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر اپنی غلطیوں کو پچھتاووں کی صورت میں لیے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی کو ہی ایک پچھتاوا بنا لیتے ہیں، اور تم اسی کیٹیگری میں آتے ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے جا رہی تھی، وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ حاذق اور فریحہ نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ اسے بھلا چکے ہیں، اس کا ثبوت ان کی اچھی زندگی ہے۔ تم نے کچھ نہیں بھلایا بلکہ اپنے آپ سے نفرت شروع کر دی۔ کیوں؟ حاذق کی زندگی میں سب کچھ تھا، ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تم نے خود کو سب سے کاٹ لیا، سگریٹ نوشی شروع کی، ڈرنک شروع کی، ڈرگز لی۔ ان چیزوں نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، یہ چیزیں کبھی کوئی حل نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ تم نے اچھا کیا خود ان سے جان چھڑا لی، یہ تمہارے لیے آسان ثابت ہوا کیونکہ تم ابھی انہیں بہت کم مقدار میں استعمال کرتی تھی، اور اگر زیادہ مقدار میں کرتی تو جتنی کم قوت ارادی تمہاری ہے نا، تم کبھی بھی ان چیزوں سے نجات حاصل نہ کر سکتی۔ تم نے زندگی میں دوسروں سے اتنا انتقام نہیں لیا جتنا تم نے اپنے آپ سے لے لیا۔ تم خود کو دوسروں سے کاٹ کر انہیں سزا دینا چاہتی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اس طرح انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، یا کم از کم انہیں تکلیف تو ضرور ہوگی؟ عائشہ، حقیقی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، آپ صرف خود کو اکیلا کر لیتے ہیں۔ انتقام لینے میں دوسروں کو کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن انتقام لینے والے کی تو پوری زندگی، پوری ذات، پوری شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ اس کے گال ایک بار پھر بھیگنے لگے تھے، وہ دھندلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں روز شام کو یہاں جاگنگ کرنے کے لیے آتا تھا، اور میں نے بہت دفعہ تمہیں شام یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ بعض دفعہ تم اسموکنگ کر رہی ہوتی اور بعض دفعہ یوں ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تب میری تم سے کوئی سلام دعا نہیں تھی، اس لیے میں تو کبھی تمہارے پاس نہیں آتا، لیکن میں حیران ضرور تھا کہ تم پارک میں آ کر شام تک کیوں بیٹھی رہتی ہو، آفس سے سیدھی گھر کیوں نہیں جاتی؟ پھر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ تم گھر جانا ہی نہیں چاہتی، تم اپنے ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ کئی سال پہلے میں بھی بالکل اسی طرح اپنے گھر سے بھاگتا تھا، گھر سے باہر بے مقصد آوارہ گردی کرتا تھا، گھر جانا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا مسئلہ تھا گھر۔ میرا مسئلہ تھا کہ امی کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، اور جو تھے انہیں مجھ سے انس نہیں تھا، نہ انہیں میری ضرورت تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب افسردگی سی تھی، وہ دم بخود اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ مگر تمہاری تو ساری فیملی ہے نا، پھر تم ان کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ تم ایک بار دعوت پر ہمارے گھر آئی تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے اکیلے ایک طرف بیٹھی رہی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ میں تمہاری ذات کی گرہوں کو کھولنا چاہتا تھا، میں تمہارے اسرار کو بوجھنا چاہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے بارے میں بہت کچھ علم میں آتا گیا۔ تم جب بھی امی کے پاس آتی اپنے ابو کی باتیں کرتی۔ یاد ہے تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ بالکل میرے پاپا جیسے ہیں؟ تم ہر مرد کے وجود میں اپنے باپ کو تلاش کرتی تھی۔ تمہیں یہ حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ بہت سال پہلے مر چکے ہیں، اور کوئی دوسرا شخص ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے۔ میرے ڈیڈی بھی بچپن میں مر گئے تھے، بہت دیر تک مجھے بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ بہت دیر تک مجھے ان کے بغیر چلنا نہیں آتا تھا، پر پھر میں نے حقیقت تسلیم کر لی، ان کے بغیر زندگی گزارنا سیکھا۔ عائشہ، تم یہ کبھی نہیں کر سکیں، ہے نا؟ وہ بہت دھیمے، بہت نرم لہجے سے اس سے کہہ رہا تھا، اور وہ بے آواز روتی رہی۔ لیکن ان خامیوں کے سوائے تم میں بہت سی خوبیاں ہیں، تم بہت اثار پسند ہو، کرپٹ نہیں ہو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تم ایک بہت کامیاب سیلز آفیسر ہو، تمہارے آفس میں تمہاری ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ اگر تم باہر کی دنیا میں ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزار سکتی ہو تو نجی زندگی میں بھی ایسا ممکن ہے۔
ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، تم سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو۔ میں تمہاری امی سے بات کروں گا، میں احمر سے بات کروں گا۔ تم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی جسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار پھر سے تم اپنی فیملی کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، اور میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کروں گا۔ تمہاری امی، تمہارے گھر والوں کو بھی تم سے محبت ہے، وہ تمہاری ضرورت بھی ہے انہیں۔ تم یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ انہوں نے تمہیں استعمال کر کر پھینک دیا ہے۔ تم کوئی چیز تھوڑی نہ ہو، تم انسان ہو، اور انسانوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ پارک میں تاریکی پھیل چکی تھی، دور کہیں کچھ لائٹس جل رہی تھیں، مگر ان کی روشنی ان دونوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اسے اب معیز کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ بعض دفعہ چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسی آواز کی جس میں آپ کے لیے ہمدردی ہو، جو آپ کے وجود کے تمام ناسوروں کو نشتر کی طرح کاٹ پھینکے اور پھر بہت نرمی سے ہر گھاؤ کو سی دے۔ اسی وقت اس کی سماعتوں میں ایک ایسی آواز آئی، وہ اسے سمجھا رہا تھا، زندگی گزارنے کے ہنر سکھا رہا تھا، اس کا محاسبہ کر رہا تھا، اس کے عیب دکھا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد وہ کسی کے سامنے اس طرح آنسو بہا رہی تھی، اور اسے اپنے آنسوؤں پر شرمندگی بھی نہیں تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے آنسو بہا رہی تھی جو اس کے اندر کو اس سے بھی بہتر جانتا تھا۔ وہ اس سے دوسرے لوگوں کی طرح چھپا نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ آنسو بھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہاں، اور امی کو اپنے بارے میں بتانے کی حماقت کبھی مت کرنا، بہت سی چیزیں ان کے لیے ابھی بھی ناقابل قبول ہیں۔ وہ اس کے آگے چلتا ہوا کہتا جا رہا تھا، اور آگے پیچھے چلتے واکنگ ٹریک پر آ گئے تھے۔ الیکٹرک پولز پر لگی ہوئی روشنیاں راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی روشن کر رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے آگے چلتے ہوئے اس دراز قد، معمولی شکل کے غیر معمولی انسان کو دیکھا جو اسے ہمیشہ کی طرح بہت بہتر، بہت بلند تر لگا، اور آج اس کا قد کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ تو یہ تھا اس کہانی کا آخری حصہ، ایک ایسا اختتام جو شاید آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی محبت کا اظہار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور کامنٹس میں اپنی رائے دے کر ضرور کریے گا۔ آپ کی دعائیں اور ساتھ ہمارے لیے سب سے قیمتی۔ اگلی کہانی تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔